اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنات، ہم امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور آج اس سلسلے کی آخری نشست یعنی 11ویں نشست ہے، اور آج ہم وہ تمام واقعات بیان کریں گے جو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت 23 ذی-القعدہ 203 ہجری بمطابق 818 عیسوی یوم جمعہ کو بمقام طوس واقع ہوئی ہے، اور دوسری روایت ہی ملتی ہے کہ آپ کی رحلت 17 صفر بروز سہشنبہ 203 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے پاس اس وقت عزیز و اقربا اولاد وغیرہ میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ ایک تو آپ خود مدینہ سے غریب الوطن ہو کر آئے، اور دوسرا یہ کہ دارالسلطنت مرو میں بھی آپ نے وفات نہیں پائی، بلکہ آپ سفر کی حالت میں بعالم غربت فوت ہوئے، اسی لیے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو قتل یا شہید نہ کیا جائے۔ ابا سلت نے روایت کی کہ اے فرزند رسول خدا، آپ کو کون قتل کرے گا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے زمانے کا مخلوق خدا میں سے بدترین فرد مجھے زہر سے قتل کرے گا اور مجھے تنگ جگہ عالم غربت میں دفن کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی اس حالت غربت میں میری زیارت کرے گا، خداوند عالم اسے 1,00,000 شہیدوں، 1,00,000 صدیقین، 1,00,000 حج و عمرہ اور 1,00,000 مجاہدوں کا ثواب عطا کرے گا، اور وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا اور بہشت کے بلند درجات میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ پھر دوسری روایت میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں مظلومانہ طور پر زہر سے شہید کیا جاؤں گا اور ہارون کی قبر کے نزدیک دفنایا جاؤں گا۔ خداوند عالم میری قبر کو میرے شیعوں اور چاہنے والوں کی رفت و آمد کا مرکز قرار دے گا۔ جو کوئی میری عالم غربت میں زیارت کرے گا، میں بھی ضرور قیامت کے دن اس کی زیارت کو آؤں گا۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے ساتھ عزت بخشی اور ان کو تمام مخلوقات میں سے منتخب کیا، تم میں سے جو کوئی بھی میرے قبر کے قریب نماز پڑھے گا، وہ خداوند متعال سے ملاقات کے وقت بروز قیامت لائق بخشش و مغفرت ہوگا۔ قسم اس ذات کی جس نے پیغمبر کے بعد ہم کو امامت کے ساتھ سرفراز فرمایا اور ان کا خاص وصی و جانشین مقرر فرمایا، بے شک میری قبر کے زائر بروز قیامت خداوند متعال کے افضل ترین مہمان ہوں گے۔ اور اب آ جائیے مومنات تاریخی حقائق کی جانب۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غیر معصوم ارباب اقتدار ہوس حکمرانی میں کسی قسم کا صرفہ نہیں کرتے۔ اگر حصول حکومت یا تحفظ حکمرانی میں باپ بیٹے، ماں بیٹی یا مقدس سے مقدس ترین ہستیوں کو بھینٹ چڑھا دے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اسی بنا پہ عرب میں مثل کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ الملک حکیم، الملک حکیم یعنی بادشاہت بانجھ ہوتی ہے، یعنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتا، بیٹا باپ کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹا باپ کو مار کر خود بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب اس ہوس حکمرانی میں کسی مذہب اور عقیدے کا سوال نہیں۔ ہر وہ شخص جو اقتدار کا بھوکا ہوگا وہ اسی قسم کی حرکتیں کرے گا۔ مثال کے لیے اسلامی تواریخ کی روشنی میں رسول خدا کی وفات کے فوراً بعد کے واقعات کو دیکھیے۔ جناب سیدہ کے مصائب و آلام اور وجہ شہادت پہ غور کیجیے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ پہ غور فرمائیے۔ واقع کربلا اور اس کے پس منظر نیز دیگر ائمہ طاہرین کے ساتھ بادشاہان وقت کے سلوک، ان کی قید و بند، شہادت کے واقعات کو ملاحظہ کیجیے۔ ان امور سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حکمرانی کے لیے کیا کیا مظالم کیے جا سکتے ہیں اور کیسی کیسی ہستیوں کی جانیں لی جا سکتی ہیں اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ تاریخ میں مرقوم ہے کہ مامون رشید کی دادی نے اپنے بیٹے خلیفہ ہادی کو 26 سال کی عمر میں زہر دلوا کے مار دیا۔ مامون رشید کے باپ ہارون رشید نے اپنے وزیروں کے خاندان برامکہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ مروان کی بیوی نے اپنے خاوند کو بستر خواب پہ 2 تکیوں سے گلا گھٹوا کے مروا دیا۔ ولید بن عبد الملک نے فرزند رسول امام زین العابدین کو زہر سے شہید کیا۔ حشام بن عبد الملک نے امام محمد باقر کو زہر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانکی نے زہر سے شہید کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید نے زہر سے شہید کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو مامون عباسی نے زہر دے کے شہید کیا۔ امام محمد تقی کو معتصم باللہ نے ام الفضل بنت مامون کے ذریعے سے زہر دلوایا۔ امام
علی نقی کو معتمد عباسی نے زہر سے شہید کیا، اسی طرح امام حسن عسکری کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ غرض یہ کہ حکومت کے سلسلے میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اورنگزیب ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرایا، اپنے باپ کو سلطنت سے محروم کر کے قید کر دیا تھا، اسی نے شہید ثالث حضرت نور اللہ شوشتری کی زبان گدی سے کھچوا دی تھی۔ بہرحال جس طرح سب کے ساتھ ہوتا رہا، امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح خلیفہ مامون نے حالات کی روشنی میں اپنے بھائی امین کی ماتحتی قبول کر لی، پھر اسے قتل کروا دیا، جس طرح فضل بن سہل ذوالریاستین کو وزیر جنگ بنایا، پھر اسے مقام سرخس حمام میں قتل کروا دیا، اور جس طرح طاہر کو وزیر اعظم بنایا اور اسی کی وجہ سے استقرار خلافت حاصل کیا، پھر اسی کو قتل کروا دیا، بالکل اسی طرح اپنی ضرورت کے وقت امام علی رضا علیہ السلام کو خلافت کا ولی عہد بنایا، ان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی، اور کام نکلنے کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یعنی جب علویوں کا زور ہوا تو ان کی بغاوت کو روکنے کے لیے شدید انکار کے باوجود امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، اور جب عباسیوں کا زور بڑھا تو انہیں اراضی کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس سے کہتے ہیں سیاست جس میں ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اب آ جائیے مومنات امام علی رضا علیہ السلام کے واقع شہادت تفصیل کے ساتھ۔ ابو سلت حروی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا کہ آپ نے فرمایا، ابو سلت، اس قبے کے اندر جاؤ جس میں ہارون رشید کی قبر ہے، اور اس کی قبر کے ہر چہار جانب کی الگ الگ تھوڑی تھوڑی مٹی لے آؤ۔ میں اندر گیا اور چاروں طرف کی مٹی لے آیا۔ آپ نے دروازے کے سامنے والی مٹی کے لیے فرمایا کہ یہ مٹی مجھے دینا۔ میں نے وہ مٹی پیش کی تو آپ نے اسے سونگھا اور پھینک دیا، کہا میری قبر یہاں ہی کھودنے کی کوشش ہوگی، مگر یہاں ایسی چٹان ہے کہ اگر خراسان کے سارے کدال چلانے والے بھی مل کر کدال چلائیں تو بھی اس کو نہیں کھود سکتے۔ پھر پاؤں کی طرف کی اور سر کی طرف کی مٹی کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اب وہ جو چوتھے طرف کی مٹی ہے وہ مجھے دو، وہی میری قبر کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگ میری قبر یہاں کھودیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ 7 زینے تک نیچے کھودیں، وہاں ایک زری تیار ملے گی، اور اگر وہ لوگ لحد کھودنا چاہیں تو کہہ دینا کہ لحد کو 2 ہاتھ 1 بالشت چوڑی بنائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جس قدر چاہے گا وسیع کر دے گا، اور جب وہ ایسا کریں گے تو تمہیں میرے سر کی طرف کچھ نمی اور تری نظر آئے گی، وہاں وہ پڑھ کر دم کرنا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، وہ چشمہ پھوٹے گا اور ساری لہد پانی سے بھر جائے گی، اس میں تمہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں گی، میں تمہیں روٹی دوں گا، تم اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اس میں ڈال دینا، وہ مچھلیاں اس کو کھا لیں گی، اور جب وہ سارے روٹی کے ٹکڑے کھا کر ختم کر لیں گی تو ایک بڑی مچھلی نمودار ہوگی جو ان تمام چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گی۔ جب وہ بڑی مچھلی غائب ہو جائے تو پھر تم پانی پر ہاتھ رکھ کر وہ چیز دم کرنا جو میں تمہیں بتاؤں گا، اور سارا پانی زمین کے اندر واپس چلا جائے گا، اوپر کچھ نہ رہے گا، اور یہ سارا کام تم مامون کی نظروں کے سامنے کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو سلت، یہ مرد جفا اور فاجر و فاسق کل مجھے اپنے پاس بلائے گا، اگر میں اس کے پاس سے اس طرح نکلوں کہ سر کھلا ہوا ہو تو پھر تم مجھ سے مخاطب ہونا، میں جواب دوں گا، اور اگر میں اس طرح نکلوں کہ سر ڈھکا ہوا ہو تو پھر مجھ سے بات نہ کرنا۔ ابو سلت کا بیان ہے کہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو آپ نے اپنا لباس پہنا، اپنی محراب عبادت میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں مامون کا غلام آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین یاد کرتے ہیں، یعنی مامون رشید۔ یہ سن کر آپ نے اپنی نالین پاؤں میں پہنی اور ردا دوش پہ ڈالی اور کھڑے ہو گئے اور روانہ ہوئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ مامون رشید کے پاس پہنچے، اس کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا تھا جس میں انگور تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی طبق تھے جن میں مختلف پھل تھے، اور مامون کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جس میں سے وہ بعض دانوں کو توڑ کر کھا لیتا تھا اور بعض دانوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ جب مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، بڑھ کر گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا اور بولا، فرزند رسول، میں نے اس سے بہتر انگور آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں بعض انگور ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ ویسے شاید جنت ہی میں ہوں۔ مامون رشید نے کہا، لیجیے آپ بھی نوش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے معاف کر دو۔ مامون نے کہا، نہیں، یہ تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ آپ اس لیے پرہیز کر رہے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے بدگمانی ہے؟ اور یہ کہہ کر اس نے وہ انگور کا گچھا کھا لیا اور اس میں سے چند دانے خود کھائے، اور باقی گچھے میں اب وہ دانے رہ گئے تھے جن میں زہر پیوست تھے۔ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف اس نے وہ گچھا بڑھایا، آپ نے اس میں سے صرف 3 دانے کھائے، بقیہ پھینک دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون رشید نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاں تو مجھے بھیج رہا ہے، اور یہ فرما کر آپ نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا۔ ابو سلت کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ صورت دیکھی تو پھر کوئی بات نہ کی، آپ سیدھے اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور مجھ سے فرمایا
کہ دروازہ بند کر دو، اور آپ اپنے بستر پر لیٹ رہے اور میں گھر کے صحن میں مہموم اور مغموم بیٹھ گیا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان میں زہر دے دیا گیا تو آپ بستر علالت پہ کروٹیں لینے لگے تو خداوند عالم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں بھیجنے کا بندوبست کیا۔ چنانچہ امام محمد تقی جبکہ مسجد مدینہ میں مشغول عبادت تھے، ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اگر آپ اپنے والد بزرگوار سے ان کی زندگی میں ملنا چاہتے ہیں تو فوراً خراسان کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ آواز سننا تھا کہ آپ مسجد سے برآمد ہو کر داخل خانہ ہوئے اور آپ نے اپنے اعزاء و اقربا کو شہادت پدر بزرگوار سے آگاہ کیا۔ گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو کر ایک ساتھ میں خراسان پہنچ گئے۔ ابو سلت کا کہنا کہ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حسین و جمیل نوجوان پرپیچ و خم زلفیں شکل و صورت میں امام علی رضا علیہ السلام کے بالکل مشابہ مکان کے اندر داخل ہوا۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا اور کہا کہ دروازہ تو بند ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا، جو ذات مجھے مدینہ سے اس وقت یہاں لائی ہے اسی نے مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا ہے۔ دروازہ بند ہے تو ہوا کرے۔ میں نے پوچھا، آپ ہیں کون؟ کہا، ابو سلت، میں تم پر حجت خدا ہوں، میرا نام محمد بن علی ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے والد کی طرف بڑھے اور اندر داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب امام علی رضا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فوراً گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، انہیں اپنے بستر پہ لٹا لیا۔ پھر حضرت محمد بن علی ان پر جھک گئے، ان کے بوسے لیے اور رازدارانہ انداز سے آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے جس کو میں نہیں سمجھا۔ میں نے دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے لبھائے مبارک پر برف کے مانند کوئی سفید سی شے ہے جس پہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے اپنا دہن اقدس رکھ دیا۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے دستہ مبارک اپنے لباس و سینے کے درمیان ڈالا اور اس میں کوئی شے مثل چڑیا سے مشابہ تھی نکالا اور حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے اسے بھی اپنے دہن مبارک میں رکھ لیا۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے رحلت فرمائی تو حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سلت، اٹھو اور توشہ خانے سے غسل کا برتن اور پانی نکال لاؤ۔ میں نے عرض کیا، توشہ خانے میں غسل کا برتن پانی تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں تم جاؤ تو صحیح۔ آپ کے فرمانے پہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ توشہ خانے میں غسل کا برتن اور پانی رکھا ہوا ہے۔ میں اسے نکال لایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لباس سمیٹے تاکہ غسل دینے میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں تو آپ نے فرمایا، ابو سلت، تم ہٹ جاؤ، غسل دینے میں میری مدد کرنے والے اور موجود ہیں۔ میں ہٹ گیا اور آپ نے غسل دیا۔ اس کے بعد فرمایا، ابو سلت، توشہ خانے میں جاؤ، وہاں ایک ٹوکری ہے جس میں کفن و حنوط رکھا ہوا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ واقعاً ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے جسے میں نے اس توشہ خانے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اٹھا لایا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، پھر مجھ سے فرمایا، تابوت لاؤ۔ میں نے عرض کیا، بہتر میں ابھی کسی نجار بڑھئی کے پاس جا کے بنوا لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو، اسی توشہ خانے میں تابوت بھی رکھا ہوا ہے۔ میں توشہ خانے میں گیا تو دیکھا اس میں ایک تابوت بھی رکھا ہوا ہے جسے میں نے وہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میں اسے بھی اٹھا لایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کو تابوت میں رکھ دیا اور میت کے پاؤں وغیرہ برابر کر دیے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ تابوت خود بخود بلند ہوا، چھت شگافتہ ہوئی اور وہ تابوت روانہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، ابھی ابھی مامون آئے گا اور مجھ سے امام علی رضا علیہ السلام کی میت کا مطالبہ کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ امام نے فرمایا، خاموش رہو، تابوت ابھی واپس آ جائے گا۔ اے ابو سلت، اگر کوئی نبی مشرق میں وفات پائے اور اس کا وسیع مغرب میں وفات پائے تو اللہ ان کے اجساد و ارواح کو لازماً جمع کر دیتا ہے۔ یہ مدینے میں روضہ رسول پر حاضری کے لیے گیا ہے۔ اب یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ چھت دوبارہ شق ہوئی اور تابوت اتر کے آ گیا۔ پھر آپ اٹھے اور امام علی رضا علیہ السلام کی میت کو تابوت سے نکالا اور ان کے بستر پر اسی طرح لٹا دیا جیسے غسل و کفن کچھ نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا اے ابو سلت، اب دروازہ کھول دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو مامون اپنے غلاموں کے ساتھ گریبان چاک، روتا سر پیٹتا اندر داخل ہوا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، فرزند رسول، تمہارے مرنے کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ پھر آ کر میت کے سر بالی بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ تجہیز و تکفین کا سامان کیا جائے اور قبر کھودی جائے۔ پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ قبر کھود دی گئی تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ارشاد کے موجب قبر نہ کھد سکی۔ مجبوراً اس نے کہا، جانب قبلہ کھودو۔ ابو سلت کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ 7 زینیں نیچے تک کھودی جائے تو ایک زری برآمد ہوگی۔ مامون نے کھودنے والوں سے کہا، ابو سلت جس طرح کہتا ہے اسی طرح کھودو، مگر زری تک نہیں بلکہ اس میں بغلی لہد بنا دو۔ جب لہد کھود دی گئی تو مامون نے اس میں نمی، پانی کا چشمہ، پھر اس میں مچھلیاں وغیرہ سب دیکھیں تو بولا، امام علی رضا علیہ السلام اپنی زندگی میں تو عجائبات دکھاتے ہی تھے، مرنے کے بعد بھی وہی عجائبات دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے ایک وزیر نے اس سے کہا کہ معلوم ہے ان مچھلیوں وغیرہ
وغیرہ سے امام علی رضا علیہ السلام تم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مامون رشید نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے بنو عباس، تمہاری سلطنت باوجود تمہاری کثرت اور طول مدت کے ان مچھلیوں کے مانند ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا اور تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت میں سے ایک فرد کو تم لوگوں پہ مسلط کر دے گا، اور وہ تم لوگوں میں سے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا، جس طرح بڑی مچھلی نے ساری مچھلی کو ختم کر دیا ہے۔ مامون نے کہا سچ کہتے ہو، واقعتاً اس کا یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد مامون نے کہا ابو سلط، مجھے وہ تمام باتیں بتاؤ جو تم سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم وہ تمہیں تمام باتیں بھول گیا، اور واقعاً میں نے سچ کہا تھا، میں بھول ہی گیا تھا۔ مامون نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، قید میں ڈال دو۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو دفن کیا، اور میں 1 سال تک قید میں پڑا رہا۔ جب میں قید سے تنگ آ گیا تو ایک رات کو جاگ کر محمد والے محمد کا واسطہ دے کر اپنی رہائی کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ ابھی میری دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام قید خانہ میں تشریف لائے ہیں، اور فرمایا ابو سلط تم واقعاً اس قید سے تنگ آ چکے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر اٹھو۔ پھر آپ نے ہتھکڑیوں بیڑیوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، وہ سب جدا ہو گئیں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قید سے نکال کر لے گئے۔ میں گھر کے صدر دروازے سے نکلا، سارے پہرے دار غلام دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، مجھ سے کچھ کہہ نہ سکے۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا جاؤ، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، اب وہ تا ابد تم کو گرفتار نہیں کر سکتا، چنانچہ آج تک اس کی گرفت سے باہر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنات، ان 11 دنوں کی نشستوں میں ہم نے جن کتابوں کے ساتھ استفادہ کیا اور جو ریفرنس کے طور پہ ہیں، آج میں ان کا سب کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور کوشش یہ ہے کہ ان سب کی تصاویر بھی بھیج دوں تاکہ جو لوگ وہ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں یا ان کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولت اور آسانی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب مومنات، امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اشعار ہدیہ کرتے ہیں۔ کونین میں اسی لیے عظمت رضا کی ہے، تخلیق ہے خدا کی، حکومت رضا کی ہے۔ زہد و ورا میں مثل علی حق کا اعتبار، آدم کا افتخار عبادت رضا کی ہے۔ تسخیر کائنات پہ قادر ہو جو امام، عالم پہ آشکار وہ طاقت رضا کی ہے۔ حلال مشکلات ہے شاہان وقت کا، مسلم نہ بے وقار ہوں حکمت رضا کی ہے۔ مغرور و کج کلاہ کو جو ٹوک دے مدام، یہ حوصلہ یہ شان یہ جرت رضا کی ہے۔ لیتی ہے ملک ملک سے تحسین کا خراج، جس سرزمیں پہ اب بھی حکومت رضا کی ہے۔ آیا جو ان کے در پہ وہ لوٹا ہے شاد کام، یہ معجزہ یہ لطف یہ تینت رضا کی ہے۔ آسمان عظمت و عصمت کا ماہتاب، دونوں جہاں کا ناز یہ قسمت رضا کی ہے۔ جنت کی آرزو سے پریشاں ہم نہیں، کامل یقین ہے ہمیں جنت رضا کی ہے۔ اب ظلم و جور سے عالم ہے نیم جاں، دنیا کو بالیقین ضرورت رضا کی ہے۔ اعجاز تیری آبرو اور شاعری کا فن، یہ دین ہے خدا کی عنایت رضا کی ہے۔